آپ اگر اپنے نمبر سے شاہد صاحب کو اس وقت کال کریں، اگر وہ ریسیو کر لیں. یا تو راستے میں، کیونکہ میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی. آپ کی بات ہوئی ہے؟ میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے، جب میں بیک سٹیج تھا. جو بھی اس دن بات طے ہوئی تھی میں نے ان کو وہ یاد دلائی، تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ میں نے تو انکار نہیں کیا. اگر فون ریسیو بھی نہیں کیا. اب میں یہاں پھر کنفیوز ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. میرا خیال ہے اس وقت شاید جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ایک سٹیج ایسی آ گئی ہے، اور ابھی سلسلہ عالیہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ 4 سال ہو گئے. آج 4 سال ہو گئے اس بات کو. تو شاید ہم اب ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر کہ عالیہ کو بھی ضرورت ہے کہ کچھ قانونی مشورے مل سکیں، اور قانونی مشورہ دینے کے لیے ایک وکیل سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ رشتہ جو 2 لوگوں کو ایک بندھن میں جوڑتا ہے، مگر تشدد کا کرب ایک عورت کو پھر سے تنہا کر دیتا ہے. ایسے میں جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی محنت، لگن اور قانونی مشاورت سے ان تنہا عورتوں کو راستہ دکھا رہا ہے. پاولا، وہ خواتین وکلا جو پاولا کے بینر تلے انسانی حقوق اور سچ کی آواز بن چکی ہیں، اور ان کے لیے مشعل راہ ہیں پاولا کی بانی اور صدر، جن کی تحریروں اور بین الاقوامی سطح پر نمائندگی نے پاکستانی عورت کی سماجی اور قانونی حیثیت کو اجاگر کیا ہے. ایک مایہ ناز قانون داں رشیدہ پٹیل. پٹیل، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. عالیہ اب پچھلے 4 سالوں سے ایک تذبذب کی کیفیت میں ہے. نکاح جیسے ان کا ہوا، اس نکاح نامے میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس میں جو ایک شرط ہوتی ہے جہاں پوچھا جاتا ہے کہ آیا مرد پہلے سے شادی شدہ ہے، وہاں انہوں نے لکھا ہے نہیں. تو کیا یہ فراڈ نہیں ہے؟ کیا یہ بذات خود کین ہی ناٹ بی کنوکٹڈ اور ٹرائیڈ فار دس؟ یس ہی شوڈ بی. اصل میں یہاں ہمارے معاشرے میں بہت کم لڑکیاں جا کر کیس فائل کرتی خاوند کے خلاف. پرابلم یہ ہے، اور کورٹس بڑے سست ہے اس معاملے میں، تو بہت کم ایسے کیسز ہیں فراڈ کے. لیکن بہت ہوتا ہے فراڈ، اور ضرور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ مرد کو سزا دلائی جائے تب یہ بند ہو سکتا ہے. ایک قانونی ڈاکیومنٹ پر جھوٹ بولنا کیا ان کے حق میں جاتا ہے؟ بالکل جاتا ہے. اور جہاں تک ان کے بچے کا سوال ہے، جو یہ کہتی کہ مجھے اپنا بیٹا چاہیے، کیونکہ انہوں نے فورسبلی بیٹے کو رکھا ہوا ہے، نہ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، نہ یہ مل سکتی ہیں، نہ یہ تحفے وہاں تک پہنچا سکتی ہیں، تو وہاں پر ان کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ پہلے تو ان کی لیگل پوزیشن تو بڑی اسٹرانگ ہے، بٹ شی ہیز ٹو پرسیو اٹ. اصل میں جب شروع میں ہی جب بچہ لے لیا تو وہ تو دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو رکھ لیا، تو اس کو اسی وقت جا کر سیکشن 491 کرمنل پروسیجر میں ہیبیس کارپس کا اپلیکیشن دینا تھا کہ یہ انلیگل ڈیٹینشن ہے. اور کورٹ اسی وقت سمن کرتا اور بچے کو بلاتا، کورٹ میں باپ کو بلاتا، اور موسٹلی دے ہینڈ اوور. دودھ پیتا بچہ تو نہیں رکھ سکتے ماں کے بغیر. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے لیے بھروسہ کرنا مشکل ہے، تو آپ نے سوچا ہے کہ آئندہ آپ کیا چاہتی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اسی لیے میں مشورہ لینا چاہتی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. اب تک جتنی باتیں ہیں اس سے کیا ذہن میں آیا ہے؟ بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پہ میں ابھی بھی کنفیوزڈ ہوں. فار ایگزامپل یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ جو ہیں تھوڑا سا غلط کہہ رہی ہیں، آپ یہ کر رہی ہیں. وہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو میں کہہ رہی ہوں. کہتے ہیں نہیں میں بھروسہ نہیں کرتا. ٹھیک، آپ ان کی بات کر رہی ہیں؟ جی میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں کہہ رہے، وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف کی پوری بات شاید سامنے نہیں آ رہی. یہ بات تو سامنے ہے. میں اس وقت آفس میں نہیں ہوں، میں جیو کے پروگرام میں بیٹھا ہوں جس میں آپ نے آنا تھا. آپ نے ایگری کیا تھا کہ وہ لڑکی اور اس کے گھر والے آئیں گے تو آپ بھی آئیں گے. تو وہ لڑکی اور وہ گھر والے آئے ہیں؟ جی بیٹھے میں بات کراؤں؟ ہاں بات کروا دیجیے. کس سے بات کرنا پسند کریں گے؟ جس سے آپ کروانا چاہیں گے میں کر لوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے. میری بات ہو سکتی ہے ان سے؟ آپ ذرا بات کرنا پسند کریں گے ہنا صاحبہ سے؟ بات کیجیے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے شاہد صاحب، ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ آپ سے بات ہو سکے. PTCL نمبر پہ کوئی فون کیا ہے؟ نہیں جی، PTCL پہ آپ نے منع کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. آپ نے اپنے بھائی ریاض صاحب کا نمبر دیا تھا. آپ کے پاس ریاض صاحب کا نمبر تھا، عمران صاحب کا تھا، میرا بھی تھا. آپ کسی ایک کو کر دیں کون؟ جی میں نے کالز کی، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے ریسیو نہیں کیا،
اور ایک دو بار ایسا بھی ہوا کہ کال کاٹ دی گئی, ڈسکنیکٹ کر دی گئی. لیکن آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اس وقت عالیہ بھی یہاں موجود ہیں, ان کے والدین بھی آئے ہوئے ہیں, اور اب ظاہر ہے کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طرف, کسی مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے. آپ اس چیز کے لیے راضی ہیں؟ میری بات پوری ہو لینے دیجیے, میری بات پوری ہونے سے. بہت دیر کر دی آنے میں. دیر کر دی. ہاں, ایاز ڈیسیجن لے چکا ہے, اس کو ڈیورس دینے کا کاغذ اس نے منگوا لیے ہیں. ہمیں 1-2 روز میں کاغذ یہاں پہنچ جائیں گے, اور قانونی کارروائی جیسے ہوتی ہے یو پی میں دینا اور ادھر دینا ادھر دینا, تو ان کو وہاں پہنچ جائیں گے لاہور ان کے ایڈریس. اچھا جی, کاغذ جی ہاں, ایاز نے ڈیسیجن لے لیا ہے, ایاز نے ڈیسیجن لے لیا ہے. جی ہاں بالکل. اور جہاں تک عبداللہ کا معاملہ ہے وہ کیا ہوگا؟ تو وہ پھر یہ جیسے بھی کرنا چاہیں وہ کر لیں. آپ خود یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو ماں کی ضرورت ہے؟ تو پھر وہ نا بچہ لینے کے لیے کورٹ ہے نا جی, تو وہ کورٹ کے ذریعے سے وہ کر سکتے ہیں. آپ یہی سجیسٹ کریں گے کہ وہ کورٹ میں جائیں اور قانونی کارروائی ہو؟ جی بالکل, میں تو یہی کروں گا, کیونکہ پھر ہم نے بھی کرنی ہے نا, ہم نے بھی تو بچہ لینا ہے نا ان سے. اچھا, تو یہ میرا خیال ہے بدلے کا معاملہ ہی چل رہا ہے. جی بالکل. چلیے, شاہد صاحب ہماری تو کوشش تھی کہ مصالحت ہو جائے, یہاں تو آپ لوگوں نے فیصلہ لے لیا ہے. ہم نے کہا کہ شاید ان لوگوں کو کچھ اچھی بات ان کے دل میں آ جائے, تو یہ رحم آ جائے تو یہ خود ہی بات کریں, مگر یہ خود بات نہیں کر سکتے. چلیے شاہد صاحب, میرا خیال ہے اتنی ہی بات کافی ہے. اگر قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے تو پھر وہ بھی یہی راستہ ان کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. ہاں, جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. بہت شکریہ جی, مہربانی آپ کی. السلام علیکم. اللہ تو بات کلیئر ہو گئی ہے. عالیہ, کافی حد تک اب ایک چیز سامنے آ چکی ہے, وہی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایاز نے تو فیصلہ کر لیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بات کرنے کو تو وہ راضی نہیں ہیں, یہ تو واضح ہو گیا. آپ اب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, یو آر ینگ, ڈو یو فیل یو کین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور چائلڈ؟ شوہر کی ایک فرض ہے کہ بیوی کو مینٹین کرے, اسلام میں ہے, قانون میں ہے, ہر ایک چیز میں ہے, تو کیوں نہ لے. کیا پاولا اس چیز کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ عالیہ کو لیگل اسسٹنس مل جائے؟ ویل ڈو آور بیسٹ. پہلے تو کاؤنسلر کے پاس ہی جائے کہ بھائی میرا مینٹیننس, اف شی ڈزنٹ فیل دیٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی سیٹسفیکٹری, لیٹ ہر گو ٹو کورٹ, کورٹ جا کر مینٹیننس کا فائل کرے. وہ یہ شو کریں کہ میں تو نہیں نانفقہ دے سکتا, یا میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں بچے کی مینٹیننس دے سکوں. جی, کیا آپ پھر بھی عبداللہ کو لینا چاہیں گی؟ میرا دل تو نہیں مانتا کہ میں اسے وہاں پر چھوڑوں, یا ان پہ آپ سپورٹ کر سکیں گی عبداللہ کو؟ کوئی جاب وغیرہ تو نہیں کر رہی, لیکن ان فیوچر جو ہے پھر مجھے اس چیز کے لیے بہت جلدی اسٹیپ اٹھا لینا چاہیے. میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا لائف میں, جب ہو گیا تو جئیں اس خیال کے ساتھ, زندگی کے رنگ, خوشبو, خوشیوں اور اس احساس کے ساتھ کہ جھوٹ بہرحال گناہ ہے. جئیں ان سچائیوں کے ساتھ, جئیں حنا کے ساتھ.